دیکھیے شریعت کے معاملے میں مسلمانوں کا طریقہ کار کیا ہو رہا ہے کہ جو بات شریعت کی اپنے اکارڈنگ لگی اسے فالو کر لیا، جس کو کرنے میں دل پہ زور پڑا اس سے ایسے نظریں چرا لی جیسے شریعت کا وہ حکم ہم نے دیکھا ہی نہ ہو، جیسے شریعت کا وہ حکم ہم جانتے ہی نہ ہو، ایسے اس سے نظریں چرا لیتے ہیں، ورنہ اپنے حساب سے شریعت کا توڑ مروڑ کر لیتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی کہ پورے کے پورے اسلام میں اتر جاؤ، اور اسلام کا مزہ تبھی ہے جب آپ وہ عمل کر گزریں جس کو کرنے میں آپ کے دل پر زور پڑتا ہے۔ اللہ کی اصلی رحمت اترتی ہوئی اپنے اوپر آپ اسی وقت دیکھیں گے جب آپ اپنے نفس کو کچل ڈالیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو کر گزریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی 70 برس تک نیکوکار لوگوں والے عمل کرتا ہے، مگر جب وہ وصیت کرتا اور اس میں ظلم کر جاتا ہے تو اس کا خاتمہ بدتر عمل پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دوزخیوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور ایک آدمی 70 برس تک برے لوگوں والے عمل کرتا ہے مگر وہ وصیت کرنے میں عدل کر جاتا ہے تو اس کا خاتمہ بہترین عمل پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھ لو، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 13-14 فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتیوں میں لے جائے گا، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی مقررہ حدوں سے آگے نکلے، اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، ایسے ہی کے لیے رسواکن عذاب ہے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 6321 ہے یہ، جیسے کہ ہم جب جہیز دینے پر آتے ہیں تو اپنی بچی کی شادی کرتے ہیں 20 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ 15 لاکھ، لیکن اگر وصیت میں سے اس کو 10-15 لاکھ دینے کا نمبر آ جائے تو ہم ایسے نظریں چرا لیتے ہیں جیسے کہ یہ حدیث ہم نے دیکھی نہیں۔ ارے آپ کیوں قرض کے بوجھ تلے دب کر اس کو ایسی رسم ادا کر رہے ہو جو کرنے کے بعد آپ گنہگار بھی ہو، جس کو ہوا دینے کے بعد آپ معاشرے کا بھی نقصان کر رہے ہو، اپنی آخرت کا بھی نقصان کر رہے ہو؟ اور جو چیز آسان ہے دین پر عمل کرنا، مجھے تعجب ہے کہ لوگ اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے۔ نکاح کیجئے سادہ، نکاح کیجئے فری، اور وصیت میں سے دیجئے حصہ، تب یہ بات ہوگی کہ آپ وہ عمل کر رہے ہیں جس کو کرنے میں آپ کے دل پہ زور پڑ رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے بھائی فری میں کون ہماری لڑکی لے جائے گا، کوئی شادی نہیں کرے گا؟ آپ پکے تو بنیے، آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تو کیجیے۔ آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے آپ کے لیے راہیں کھول دے، آپ عمل بعد میں کریں، جبکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ عمل پہلے کیجیے۔ وہ اللہ ہے، پہلے آپ کو عمل کر کے اپنی بندگی کو ثابت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وقت آپ کے عمل پر اترے گی، کیوں نہیں اترے گی؟ بھروسہ تو ہو، سارے معاملات یقین پر ہیں۔ آپ خود کو سر سے لے کے پاؤں تک پورے سانچے کو اسلام میں ڈھالیے تو صحیح، پھر اللہ کی رحمت نہ اترے تو کہیے گا